حقیقت میں جس طریقے سے آج ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہماری قوم انتشار کا شکار ہے، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، در حقیقت اس توازن کے ختم ہونے کی وجہ سے، اور وہ توازن ہے عدل و انصاف کہ اسلام نے عدل و انصاف کے تعلق سے ہمیں کیا تصور دیا ہے۔ آئیے موضوع کی وضاحت کے لیے پہلے عدل کے بارے میں جان لیں کہ عدل کہتے کس کو۔ لغت میں عدل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، جبکہ اصطلاح میں عدل کہتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق دینا اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ ظلم آتا ہے۔ اسی طریقے سے دو فریق میں، دو جماعت میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کے درمیان صلح کرا دیا، یہ عدل نہیں ہے، نہ ہی کسی کو زیادہ دینے کا نام ہے۔ عدل کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا، یعنی حق والے کا جتنا حق بنتا ہے وہ حق دینا، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ یہ عدل کی تعریف ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اس کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دو۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی کا قرضہ لے لیا تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، کسی کی زمین آپ کے پاس ہے وہ امانت ہے، کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتلا دی وہ امانت ہے، عورت کی شرمگاہ اس کے لیے امانت ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق دوسرے سے ہو اور وہ آپ کے پاس ہے وہ امانت ہے۔ آج ہم نے امانت کے اندر خیانت کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی، عبادت و بندگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے اس کائنات کے اندر ہادی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، کسی بھی معاشرے کی بنیاد توازن پر ہوتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر سے توازن ختم ہو جائے، بیلنس ختم ہو جائے، تو وہ معاشرہ چین و سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ ایک نئی گاڑی ہو اور اس کے ٹائر میں ہوا کا توازن نہ ہو، وہ گاڑی 1.5 لاکھ کی ہو یا 1.5 کروڑ کی ہو، اپنے مسافر کو تکلیف پہنچائے گی۔ ایک پرانی گاڑی جس کے ٹائر میں ہوا کا توازن برابر ہو، بیلنس ہو، اپنے مسافر کو آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچا دے۔ تو کسی بھی معاشرے کی بنیاد توازن پر ہوتی ہے، اور اسی توازن کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، ان کا بنیادی مقصد معاشرے کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر توازن قائم کرنا تھا۔
سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، رسولوں کو بھیجا واضح دلائل دے کر کے، روشن دلائل دے کر کے، ساتھ میں کتاب بھی دی، میزان بھی اتارا. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان توازن قائم کرے، عدل و انصاف قائم کرے. اللہ رب العالمین کا انسانوں کے لیے دو قانون ہیں، ایک کافروں کے لیے ہے، ایک مسلمانوں کے لیے ہے. کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، یعنی دنیا کے اندر وہ کچھ بھی کریں ان کو چھوڑ دو، کھانے دو، دنیا سے فائدہ اٹھانے دو، کچھ بھی کریں ان کی پکڑ نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ اللہ کا قانون کس کے بارے میں ہے؟ کافروں کے بارے میں ہے. دوسرے مقام پر اور بھی اس طریقے کی آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا یا کافروں کے لیے جنت ہے، کھانے پینے کی جگہ ہے، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے. ایک قانون اللہ کا ہے مسلمانوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ تمہارے اندر اگر توازن ختم ہو گیا، عدل و انصاف ختم ہو گیا، تو بڑے عذاب سے پہلے تم کو دنیا کے اندر بھی عذاب چکھائیں گے. دون العذاب الاکبر یعنی قیامت کا عذاب چھوڑ کر کے من العذاب الادنی دنیا کے اندر تم کو سزا دیں گے. یہ اللہ کا قانون مسلمانوں کے بارے میں ہے، مومنوں کے بارے میں ہے. اور حقیقت میں جس طریقے سے آج ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہماری قوم انتشار کا شکار ہے، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، در حقیقت اس توازن کے ختم ہونے کی وجہ سے، اور وہ توازن ہے عدل و انصاف. آج کا خطبہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی موضوع پر رہے گا کہ اسلام نے عدل و انصاف کے تعلق سے ہمیں کیا تصور دیا ہے. آئیے موضوع کی وضاحت کے لیے پہلے عدل کے بارے میں جان لیں کہ عدل کہتے کس کو ہے. لغت میں عدل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، جبکہ اصطلاح میں عدل کہتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق دینا، اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ ظلم آتا ہے. اسی طریقے سے عدل فریقین کے راضی کرنے کا نام نہیں ہے. دو فریق میں، دو جماعت میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کے درمیان صلح کرا دیا، یہ عدل نہیں ہے. نہ ہی کسی کو زیادہ دینے کا نام ہے. عدل کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا، یعنی حق والے کا جتنا حق بنتا ہے وہ حق دینا، اس کو عدل کہا جاتا ہے. یہ عدل کی تعریف ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اس کے تعلق سے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دو. امانت کا مطلب، امانت کسے کہتے ہیں، اس کا بھی بہت وسیع مفہوم ہے. آپ نے کسی کا قرضہ لے لیا تو وہ آپ کے پاس امانت ہے. کسی کی زمین آپ کے پاس ہے، وہ امانت ہے. کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتلا دی، وہ امانت ہے. عورت کی شرمگاہ اس کے لیے امانت ہے. امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہر وہ چیز جس کا تعلق دوسرے سے ہو اور وہ آپ کے پاس ہے، وہ امانت ہے. آج ہم نے
امانت کے اندر خیانت کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا ہے، جبکہ ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ امانت کتنی اہمیت کی حامل شے ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک امانت کی کیا اہمیت ہے۔ آئیے اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کے اوپر روشنی ڈالیں جس سے ہمیں امانت کی اہمیت کا واضح اندازہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہادت، اللہ کی راہ میں شہید ہونا، یہ انسان کے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، سارے گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو جنت اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں شہادت کی وجہ سے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں سوائے امانت کے۔ امانت نہیں مٹتی۔ آپ نے کسی کا کچھ لیا تھا، جب تک کہ آپ نے اس کو ادا نہیں کر دیا، آپ زندہ کیے جاؤ شہید کر دیے جاؤ، زندہ کیے جاؤ شہید کر دیے جاؤ، جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ اتنی زیادہ اہمیت کے حامل امانت۔ آگے فرماتے ہیں قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تمہارے اوپر امانت باقی ہے فلاں شخص کی، اس کو ادا کرو۔ وہ کہے گا اب تو دنیا کا معاملہ ہے ہی نہیں، ہم تو آخرت میں آ گئے، دنیا تو ہے ہی نہیں، عداوت کہاں سے ادا کریں امانت۔ اس شہید کو دکھایا جائے گا کہ جہنم کے گڑھے کے اندر وہ امانت رکھی ہوئی ہے، جاؤ اس کو اٹھا کر کے لے کے آؤ، اس کو بھیجا جائے گا۔ وہ جائے گا، اپنے کاندھے پر رکھے گا، گر جائے گا، بار بار وہ یہ عمل کرتا رہے گا، وہ امانت گر جائے گی یہاں تک کہ وہ جہنم کے اندر ہی رہے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ امانت کی کتنی زیادہ اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، انصاف کرو۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ امانت والوں کو اس کی امانتیں لوٹاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان تمہیں حکم بنایا جائے، فیصل بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا بنایا جائے، تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے ہمیں دی کہ انصاف کا دامن کسی بھی ہاتھ میں نہ چھوٹنے پائے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ماحول ہے، جس طریقے سے نظام بربادی کی طرف جا رہا ہے، پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ میں توازن ہے۔ ملک شام کے اندر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ساری دنیا خاموش رہتی ہے۔ نمبر سب کا آتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج آپس ہی میں مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، دنیا سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا انصاف ہے۔ تم اگر کسی کے حق میں نہیں بولو گے تو اللہ رب العالمین بھی تمہارے ساتھ کسی کو کھڑا نہیں کرے گا۔ تو عدل و انصاف کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ ہر صورت میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رہیں۔ بہرحال ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اسی کی اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ قرآن حکیم کی سب سے جامع آیت ہے، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر ساری چیزوں کو، اسلام کے اندر جو جو چیزیں ہیں سب جمع کر دیا گیا ہے۔ اور آپ غور کریں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا ذکر کیا، کیا حکم دیا؟ عدل کرو، والاحسان بھلائی کرو، وایتاء ذی القربی اور جو قرابت دار ہیں ان کو دیتے رہو، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ وایتاء ذی القربی کو اللہ رب العالمین نے عدل کے ساتھ جوڑا ہے۔ آج ہم عدل نہیں کرتے ہیں، مسجد میں تو ہم لاکھوں دے دیتے ہیں، مدرسے میں لاکھوں دے دیتے ہیں، لیکن جب قرابت داری میں دینے کی بات آتی ہے، رشتہ داروں کو دینے کی بات آتی ہے، تو ہم بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے عدل کا تقاضا یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، قرابت داروں کو دو، اس لیے کہ انصاف تمہارے ساتھ یہی ہے، تم ان کو دو گے تو انصاف کرو گے۔ اب یہاں تو آدمی مارے بیٹھا ہے دوسرے کا، دینے کی تو بات ہی دور ہے۔
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، اور یاد رکھو سامنے اگر تمہارے دشمن ہو تو بھی عدل و انصاف کرنا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کیا ایمان والو، وہاں ساری انسانیت کو خطاب تھا، یہاں خصوصی طور پر مسلمانوں کو، مومنوں کو خطاب ہے۔ کیا ایمان والو کونوا قوامین للہ، انصاف کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے۔ سامنے تمہارا دشمن آ جائے، جانی دشمن ہے، اور معاملہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو عدل کا تقاضا یہ ہے تم اس کے ساتھ انصاف کرو۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر بھیجا کہ جاؤ یہودیوں کی جو فصل ہے اس کا اندازہ کر کے آؤ۔ اب چونکہ یہودیوں کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، جو فصل کا اندازہ لگاتے اسی حساب سے ان کے اوپر ٹیکس بنتا۔ جب یہ خیبر کے اندر تشریف لے گئے اور تو یہودی تھے، ان سے ملاقات کی، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ان سے بات چیت کی، تو یہودیوں نے ان کو رشوت دینی چاہیے کہ ایسا کریے کہ آپ تھوڑا بہت لے لیجئے اور اللہ کے رسول تھوڑا کم بتلائیے گا۔ سامنے کون تھے؟ یہودی، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، اور کس کو رشوت دے رہے ہیں؟ صحابی رسول کو۔ غیرت جوش میں آئی اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا اللہ کی قسم، مخلوق کے اندر سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے زیادہ بدتر، کتوں اور سور سے بھی بدتر تم لوگ ہو میرے نزدیک۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے، یہودیوں سے کہہ رہے ہیں تمہاری اوقات ہمارے نزدیک کتوں اور سور سے بھی بدتر ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کی رسول کے محبت میں آ کر کے یا تمہاری دشمنی میں آ کر کے تم سے ناانصافی کر جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ چاہتے تو ان کو وہی سزا دے دیتے، لیکن اس کے باوجود وہ خاموشی کے ساتھ لے آئے۔ تو یہودیوں نے کہا بس اسی وجہ سے زمین و آسمان کا توازن قائم ہے کہ آپ جیسے لوگ دنیا کے اندر ہیں، عدل و انصاف کا دامن تھامنے والے، ہر حال میں انصاف کرنے والے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے، زمین و آسمان کو قائم رکھا ہے۔ یہ وہاں ہے، ظاہری طور پہ ہر آدمی اختیار ہوا تو عدل کر لیتا ہے، لیکن دشمن کے ساتھ انصاف کرنا، اس کے لیے کلیجہ چاہیے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے دشمن کے ساتھ انصاف کرے اور اس کو عدل کا سبق پڑھائے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت ایک مقام پر اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ کیا ایمان والو انصاف پر ڈٹ جاؤ اور اللہ رب العالمین کے لیے سچی گواہی دو۔ مومنوں کو خطاب کیا کہ سچی گواہی دو، انصاف کے ساتھ رہو، اور انصاف کا اگر مرحلہ آ جائے تو یہ مت دیکھو کہ تمہارے سامنے کون ہے، ان یکن غنیا او فقیرا او الوالدین والاقربین، اپنے نفس کے خلاف اگر گواہی دینی پڑے تو بھی انصاف کرو، والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو بھی انصاف کرو، دنیا کے کسی بھی ہستی کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، عشر مبشرہ میں سے یہ وہ صحابی ہیں جن کو جنت کے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی اللہ رب العالمین نے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، اور یہ اول اسلام میں ایمان لائے، یعنی اسلام کا زمانہ جب شروع ہوا تھا تبھی ایمان لے آئے تھے۔ سنا ہوگا آپ نے کہ جب یہ ایمان لائے تو ان کے ماں، والد فوت ہو چکے تھے، ماں نے بڑی محبتوں سے پالا تھا۔ معلوم ہوا کہ بیٹا محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، بلایا
اور دریافت کیا اور کہا کہ نہیں بیٹا پھر جاؤ، جو دین تمہارا تھا اسی پر واپس آ جاؤ. منع کر دیا کہ نہیں اے والدہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کو اپنانے کے بعد میں کفر میں واپس آ جاؤں. والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی، کھانا پینا بند کر دیا. کئی دن گزر گئے، سمجھاتی رہی، نہیں سمجھ میں آیا. ان کو خبر دی گئی آپ کی والدہ محترمہ بستر پر پڑی ہوئی ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی، آواز نہیں نکل رہی ہے. ماں تھی، آئے اور سمجھایا. والدہ نے کہا کہ جب تک نہیں پھروگی تب تک کچھ نہیں کھاؤں گی، چاہے میں مر جاؤں. انصاف دیکھیے، ایمان اپنانے کے بعد ایک صحابی کا انصاف دیکھیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں کہ اے ماں، یہ تو تیری ایک ہی جان ہے، اگر 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے میرے سامنے ساری نکل جائیں پھر بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتا. انصاف، عدل، اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے بعد کفر میں جانا ناپسند، یہ صحابی رسول کا انصاف ہے. آج تو ہم ذرا ذرا بات پر پارٹی بدل لیتے ہیں، ذرا ذرا بات پر قول بدل لیتے ہیں، کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ. یہ توازن ہمارے وہاں برقرار نہیں ہے. جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا منبع، اس کا مصدر حقیقت میں یہی ہے کہ آج ہم نے عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. اب دیکھیں، غور کریں کہ ایسے مقام پر بھی اللہ رب العالمین کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا اور فرمایا والدین کی نافرمانی کسی صورت میں اللہ کو گوارا نہیں. لیکن اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے وہی کی، کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر والدین بھی کفر کے اوپر ابھارے، اسلام سے پھرنے کی بات کہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو یہاں نافرمانی جائز ہے. تو یہ عدل و انصاف کا پیمانہ، صحابہ نے اس کو سمجھ لیا تھا. اللہ کے رسول نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھ لیا، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. غور کرنے کا مقام ہے. آج جو معاشرے کا توازن بگڑا ہوا ہے اس کا حقیقی سبب اور بنیادی وجہ یہی عدل و انصاف کے اندر کمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے آپ خود. اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، انصاف کرنا اگرچہ تمہارے کوئی قریبی کیوں نہ ہو. جنگ بدر کے موقع پہ دیکھیے آپ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر کے آئے، آپ کے سگے چچا، بڑی محبت چچاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قیدی مسجد کے صحن میں سارے قیدی بندھے ہوئے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ٹہل رہے اور پریشانی آپ کے اوپر جھلک رہی ہے. کیوں؟ حضرت عباس کو باندھنے والوں نے تھوڑا سا ٹائٹ باندھ دیا تھا. بڑے دولت مند آدمی تھے، ناز و نعم کے اندر پلے ہوئے تھے، کبھی پریشانی اور تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. رسیاں تھوڑی ٹائٹ ہوئی تو تکلیف سے کراہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چیخیں سن رہے ہیں، کراہٹ سن رہے ہیں، آپ کو چین نہیں آ رہا، ٹہل رہے ہیں. صحابہ کرام نے اندازہ لگا لیا اور گئے، آپ کی رسی کو ڈھیلی کر دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ چچا ہمارے ابھی کرا رہے تھے، ان کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ایسا کیا، ہم نے وہ کرا رہے تھے، ہم نے آپ کی پریشان دیکھا، رسی ڈھیلی کر دی. کہا سب کے ساتھ ایسا کیا؟ نہیں. جاؤ سب کے ساتھ کر کے آؤ. تو اس کے بعد صحابہ کرام گئے، سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کی. یہ عدل و انصاف ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی ہی کیوں نہ ہو، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قید کیے گئے، فدیہ کا معاملہ آیا، یعنی فدیہ، پیسہ دو اور آزادی لو. انصاری صحابیوں نے کہا کہ یاد تو آپ کے رشتہ دار ہیں، ایسا کرا جائے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اسے ہی اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے. جبکہ معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جتنا مالدار ہے اسی حساب سے اس کی آزادی ہے، اتنا ہی اس سے لیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا سب کے ساتھ. جس کے پاس نہیں اس سے کم لیا جائے گا، اور جن کے پاس بالکل نہیں تھا پھر ان سے یہ طے کیا گیا کہ بھائی بچوں کو پڑھاؤ، پڑھنا لکھنا سکھاؤ. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ آیا
تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے زیادہ ان سے لیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ مالدار یہ ہے. سب سے زیادہ فدیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے بعد آزادی ملی. یہاں انصاف کا معاملہ آتا ہے تو آدمی اپنا دیکھنے لگتا ہے، اپنا پرایا کرنے لگتا ہے. وہاں بھی اپنے تھے. آج تو ہمارے یہاں چچاؤں اور باباؤں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں مانتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول دوسرا تھا، بڑا اچھا ماحول تھا. تو یہ عدل و انصاف کے تعلق سے چند باتیں تھیں. اب آئیے دیکھیں بہت مختصر وقت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یا اپنی زندگی کے اندر عدل و انصاف کو کیسے قائم کیا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا فاطمہ مخدومیہ والا. بنی مخزوم کی جو عورت تھی فاطمہ، چوری کی تھی جس نے. مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ تو ہے ہی ہے. اسی طریقے سے ایک یہودی نے ایک لڑکی کا زیور چھینا اور اس کا سر کچل دیا. لڑکی کو بلایا گیا، اللہ کے رسول کے پاس خبر پہنچی. اللہ کے رسول نے پوچھا من فعل بک ھذا، کس نے کیا تیرے ساتھ؟ بہت سارے لوگوں کو نام لیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس یہودی کا نام بھی لیا گیا تو اس لڑکی نے ہاں میں سر ہلایا. اس کو لایا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا. اللہ کے رسول نے حکم دیا فرُزَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ، اس کے سر کو کچل دیا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر انصاف قائم کیا. غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت سواد بن غزیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، لیڈر ہو تو ایسا ہو. غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف کی درستگی فرما رہے ہیں. جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں صحابہ، صف کی درستگی کر رہے ہیں. صحابہ کرام کھڑے ہیں. حضرت سواد بن غزیہ ایک صحابی ہیں، ان کا پیر صف سے تھوڑا آگے نکل گیا. اللہ کے رسول نے تیر سے کچوکا لگایا، پیچھے کرو. کہنے اللہ کے رسول فاقدنی، مجھے بدلہ چاہیے. اوجعتنی، مجھے تکلیف پہنچی ہے. قد بعثک اللہ بالحق والعدل، اللہ نے آپ کو انصاف کرنے کے لیے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی قمیص ہٹائی اور کہا استقید، بدلہ لے لو. دیکھیں آپ، آج ہماری ہمت نہیں ہوتی کسی لیڈر یا کوئی بھی ہمارا نیتا ہو یا اسی طریقے سے کوئی بھی ہمارا مکھیا ہو کھل کر کے بات کر لیں. غلط بیانی کر جائے تو بھی ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کا جواب دے سکیں. جواب دے دو بدتمیز کہلاؤ. یہ مسئلہ ہے. سمجھنے والی بات ہے. وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کے پیٹ سے چپک گئے، بوسہ لینے لگے. اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں حضر ما ترى، جو حالات سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، جنگ کا موقع ہے، بعد میں ملاقات ہو نہ ہو سکتا ہے اس جنگ میں شہید ہو جاؤں. میری یہ خواہش تھی کہ میرا جو آخری لمس ہو، آخری چھونا ہو، وہ آپ کا بدن ہو. آپ کا بدن اور میرا بدن آپس میں ٹچ ہو جائے، مل جائے. یہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ اطاعت کو دیکھا، ان کے جذبے کو دیکھا تو ان کو دعا دی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کر کے دکھایا اور ہمیں ایک پیمانہ دیا کہ معاشرے کا عدم و توازن اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے جب تک کہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جائے. جہاں عدل و انصاف ختم ہوا، بربادی، تباہی، چین و سکون، غارت گری، ظلم و ستم، سب. اب آپ یہ دیکھیں کہ انصاف یعنی عدل سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ کس کے ساتھ عدل کیا جائے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ. لیکن آج دنیا یا انسان سب سے زیادہ ظلم اللہ رب العالمین کے ساتھ کر رہا ہے. ہم نے ظلم کو اصل میں ایک محدود معنی میں سمیٹ دیا ہے. ہم ظلم کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کسی کو دبا دینا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، کسی کا حق چھین لینا، ہم یہ ظلم سمجھتے ہیں. جبکہ قرآن حکیم نے ظلم کا ایک وسیع معنی بیان کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ امن و امان کے مستحق ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے، چہمی گوئیاں شروع ہوئی آپس میں
کہ ایسا کون سا ہے جس نے کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی؟ کون ہے؟ سب نے کبھی نہ کسی کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، دریافت کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، بڑی سخت شرط لگا دی گئی ہے، ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا اس طریقے سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سمجھ نہیں پائے، تم نے غلط سمجھا، یہاں ظلم وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں وہ مطلب ہے کہ جو ایمان لائے اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ آج اللہ رب العالمین کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ دنیا میں مسلمانوں کی کتنی آبادی؟ 2/3، 1/3 آبادی مسلمانوں کی ہے، اس سے زیادہ عیسائی، وہ تو ظلم کر ہی رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور مسلمانوں کی اکثریت بھی مشرک ہے، ایمان لانے کے بعد شرک کر رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ ظلم تو اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید سے اگر نوازا ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کو عدل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لوگوں نے سب سے زیادہ ناانصافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کی ہے۔ احادیث کے ہوتے ہوئے بھی، فرمان مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے اماموں کو پیش کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان کی بات کی کیا حیثیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے؟ یہ امت نے سب سے بڑا ظلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اسی طریقے سے ظلم کی عدل کی بہت ساری صورتیں ہیں، اپنے ساتھ، والدین کے ساتھ، اسی طریقے سے اولاد کے درمیان انصاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ معاملہ ایسا تھا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشیر نے حضرت نعمان کو ایک غلام دے دیا، اولادیں اور بھی تھیں، ان کو دے دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ ان کی بیوی نے کہا میرا دل راضی نہیں ہو رہا ہے، آپ کی اولادیں اور بھی ہیں، آپ نے صرف ایک ہی کو دیا، نہیں چلے گا، اللہ کے رسول کو گواہ بنانا پڑے گا آپ کو۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایسی سی بات ہے، ایک غلام میں نے دے دیا، میرا بیٹا نعمان ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اور اولادیں ہیں؟ کہا کہ ہاں ہیں۔ کہنے لگے سب کو دیا؟ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ ظلم ہے، سب کے ساتھ انصاف کرو ورنہ کسی کو مت دو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہارے ساتھ سارے لوگ حسن سلوک میں برابر ہوں تو انصاف کا سب کے ساتھ برابر کرو، ورنہ پھر بعد میں شکایت مت کرو کہ اولاد نافرمان ہے، ایسا نہیں کر رہے۔ انصاف کرو گے تو انصاف ملے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تب آپ نے فرمایا 3 مرتبہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے میں عدل و انصاف کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔